السلام علیکم دوستو، میں ہوں محمد وقار اور آپ دیکھ رہے ہیں محمد وقار شگوی۔ ناظرین، ہم اگر انسانی تاریخ کا مطالعہ کریں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ انسانی تاریخ ایسے ظالم، جابر اور نڈر قسم کے جنگجوؤں سے بری پڑی ہے جنہوں نے مختصر سے عرصے میں اپنی تلواروں کی نوک پر دنیا کا نقشہ تک بدل ڈالا۔ انہی ظالم، جابر اور بے باک حکمرانوں میں ایک نام چنگیز خان کا بھی ہے۔ چنگیز خان ایک ایسا نام ہے جس کے ذکر سے آج بھی جسم کانپنے لگ جاتے ہیں۔ یہ ایک ایسا درندہ صفت حکمران تھا جس نے اپنی انتظامی صلاحیتوں کی بدولت لاکھوں مربع میل کا علاقہ فتح کیا اور لاکھوں کروڑوں لوگوں کے قتل کا باعث بنا۔ آج کے ویڈیو میں ہم مختصراً تاریخ کے اس ظالم حکمران یعنی چنگیز خان کی مختصراً ڈاکومنٹری لے کر حاضر ہوئے ہیں، جو یقیناً آپ سب کے لیے باعث معلومات ثابت ہوگی اور آپ کو تاریخ کے ایسے جنگجو اور سپریم کمانڈر سے شناسائی بھی حاصل ہوگی جسے دنیا آج تک چنگیز خان کے نام سے جانتی ہے۔ ہمارے ساتھ رہیے گا دوستوں۔ چنگیز خان 1162 میں شمالی منگولیا کے علاقے درائے انان کے نواب میں پیدا ہوا۔ یہ منگول خاندان کا لاڈلا چشم و چراغ تھا۔ اس کے باپ کا نام یسوجی تھا۔ یسوجی دراصل بورجیگن قبیلہ کا سردار تھا۔ جب چنگیز خان پیدا ہوا تو اس کے باپ نے اس کا نام تیموجن رکھا۔ یوں اس کا اصل نام تیموجن تھا۔ تیموجن کا لفظی مطلب ہوتا ہے آئرن ورکر، یعنی لوہے کا کام کرنے والا۔ اس کی پیدائش کے وقت اس وقت کے داناؤں جوتیشوں نے بڑی پیشن گوئی کی تھی کہ یہ بڑا ہو کر ایک جابر اور جنگی لیڈر بنے گا۔ صرف 13 سال کی عمر میں اس کے باپ نے اس کی باقاعدہ شادی کر دی۔ چنگیز خان شروع ہی سے شاہانہ مزاج تھا، اس لیے اپنی قابلیت، لیاقت اور تدبر کی بدولت اسی سال نہایت کم سنی کی عمر میں اسے تخت نشینی بھی سونپ دی گئی۔ دوستو، چنگیز خان کا باپ یسوجی اسی وقت تاتاریوں کے ہاتھوں قتل ہو گیا جب وہ اپنے بیٹے تیمورجن عرف چنگیز خان کی شادی بورتائی کے ساتھ طے کر کے اب اس کے سسرال یعنی اودگی رت قبیلے سے واپس آ رہا تھا۔ یہاں سے چنگیز خان کی زندگی میں آزمائشوں کا کڑا وقت شروع ہو گیا، مگر اس نے تمام مشکلات اور تکالیف کا ڈٹ کر سامنا کیا اور آہستہ آہستہ صرف 44 سال کی عمر میں پورے منگولیا کا حکمران بن گیا اور خود کے لیے چنگیز خان کا نام تجویز کیا۔ یوں ایسے شرمیلے طبیعت کا لڑکا جس نے نہایت لاڈ پیار کے ساتھ اپنا بچپن گزارا، اپنی تیز تلوار کی دھار سے ارد گرد کے علاقے فتح کرتا چلا گیا۔ ناظرین، اس کی جنگی پالیسیاں کچھ الگ ہی تھی۔ جہاں یہ اعلیٰ قسم کا ظالم جابر حکمران تھا، وہاں یہ اعلیٰ قسم کا مدبر انسان بھی تھا۔ مثلاً منگولیا کی لڑائیوں میں اس کی یہ پالیسی تھی کہ مفتوحہ قبائل کے فوجیوں کو بالکل بھی قتل نہیں کرتا تھا، بلکہ اپنی وفاداری کا عہد لے کر اپنی فوج کا حصہ بنا لیتا تھا۔ ان خونریز جنگوں میں یتیم ہونے والے بچوں کو اپنی ہمّا کے حوالے کرتا تھا۔ اس حکمت عملی کی وجہ سے زیادہ قتل و غارت گری نہیں ہوتی تھی۔ البتہ جب اس نے اپنی تلواروں کا رخ چین کی طرف کیا تو اس نے اپنی ساری حکمت عملیاں بدل ڈالی۔ اس حملے میں 1 کروڑ کے لگ بھگ لوگ مارے گئے۔ دوستوں، چین کے بعد جب اس نے مغرب کے خوارزمی مسلم ممالک پر حملہ کیا تو اس کی وحشت اور درندگی اور بڑھ چکی تھی۔ اس نے اس مملکت کے مشہور شہروں سمرقند، بخارا کے بعد اس کے دارالحکومت گرگنج ان کے تمام فوجیوں کے جنہوں نے لڑائی میں حصہ لیا تھا یا جنہوں نے ہتھیار ڈال لیے تھے یا جنہوں نے اس کو کامیاب کرنے میں مدد کی تھی، ان سب کو قتل کروا دیا۔ اس سے فارغ ہو کر اس نے ان تمام شہریوں کو باہر میدان میں جمع کیا اور ان کے سر تن سے جدا کروا دیے۔ بتایا جاتا ہے کہ گرگنج میں 50,000 منگول فوجیوں کی یہ ڈیوٹی لگائی گئی کہ ان میں سے ہر کوئی 24 شہریوں کے سر قلم کرے گا۔ اس نے اسی پر بس نہیں کی، سمرقند، بخارا اور گرگنج کے شہروں کو جلا کر راکھ کر دیا، کھیتوں میں کڑی فصلوں اور باغات اجاڑ دیے اور سروں کے مینار تعمیر کروا کے آگے چل دیا۔ دوستوں، بورتائی کے ساتھ جو اس کی ہونے والی بیوی تھی، جب اس کی ملاقات ہوئی اس وقت اس کی عمر صرف 9 سال تھی۔ بورتائی اور اس کی شادی طے ہو گئی اس زمانے کے دستور کے مطابق۔ اسے 3 سال اپنے سسر دائی ستسین کی خدمت کرنی تھی۔ اس کے بعد ان دونوں کی باضابطہ شادی ہو گئی۔ یہ چند دن بکریوں اور گھوڑوں کی غلط کی دیکھ بھال کرتے اور بورتائی کے ساتھ وادیوں اور پہاڑیوں میں مست ہواؤں کو سونگھتے۔ جب اسے اپنی باپ کی ہلاکت کا پتہ چلا تو اسے واپس اپنے قبیلے جانا پڑا۔ پھر 9 سے 16 سال تک پہنچنے کے لیے اسے بے شمار مصیبتوں سے گزرنا پڑا، اور جب تیموجن 16 سال کا ہو گیا
اور اپنی چھوٹی سی فوج بنا چکا تھا تو اس نے اپنی محبوبہ بورتائی سے شادی کر لی۔ بس چند دن ہی گزرے تھے کہ بورتائی اغوا کر لی گئی۔ اسے مرکٹ قبیلی والوں نے اغوا کر لیا اور اسے آگے بھیج دیا۔ تیموجن اسے ڈھونڈتا رہا، آخرکار اسے پتہ چل گیا تو وہ اپنے دوست جاموکا کے سرپرست تغرل خان کی مدد سے اسے واپس لانے میں کامیاب ہو گیا، مگر اس وقت تک بورتائی حاملہ ہو چکی تھی اور اس نے چند ماہ بعد ایک لڑکے کو جنم دیا جس کا نام یوجی رکھا گیا۔ منگول رسم و رواج کے مطابق چنگیز خان نے کئی شادیاں کی، مگر اس نے ملکہ کا درجہ کسی کو بھی نہیں دیا۔ صرف بورتائی کو ملکہ کا درجہ حاصل تھا اور وہ اس کے ساتھ تخت پر بھی بیٹھتی تھی اور یوجی کو اپنا سب سے بڑا بیٹا کہتا تھا اور اسے بڑے بیٹے کا مقام بھی دیتا تھا۔ دوستوں، جب 1175 میں وہ اپنے قبیلے کا سردار بنا تو دیگر قبائل کے ساتھ اس کی تعلقات شروع ہو گئی۔ اس نے تمام قبائل کو زیر کرنے کی بھرپور کوشش کی کیونکہ اس وقت منگولیا کی سرزمین پر کئی قبائل حکومت کرتے تھے۔ پھر صورتحال کا جائزہ لیتے ہوئے اس نے تمام قبائل کے سرداروں کو اکٹھا کیا دیگر علاقوں کو فتح کرنے کی تجویز پیش کی۔ اپنے علاقے کی فلاح و بہبود اور ترقی کے لیے بھی تجاویز پیش کی۔ اس کے اس خدمت نے اسے بے پناہ مقبولیت دلا دیا۔ منگولیا کے تمام سرکردہ سرداروں نے اسے اپنا سردار تسلیم کر لیا اور متفقہ طور پر درائے آنان کے نزدیک ایک اجلاس میں چنگیز خان کو خاقان کا خطاب دیا گیا۔ دوستو، اس کے بعد اس نے باقاعدہ طور پر منگول سلطنت کو ایک مضبوط سلطنت کے طور پر متعارف کروایا۔ منگول سلطنت کی فوج کی تنظیموں کے ساتھ ساتھ دیگر اداروں کو بھی مضبوط بنیادوں پر قائم کیا اور جلد ہی تیموجن نامی شخص عالم اقوام میں چنگیز خان کے نام سے نڈر بادشاہ مشہور ہو گیا، جن کو کسی بھی چیز سے ڈر نہیں لگتا تھا۔ چین کو 2 مرتبہ تاراج کیا اور 1214 سے 1218 تک 2 چینی ریاستوں یعنی ہبا اور کن پر قابض ہو گیا۔ پھر اس نے بتدریج طاقت کا استعمال کرتے ہوئے دیگر ملکوں کو بھی زیر کرنے کا منصوبہ بنایا اور نئی طرز پر خارجہ پالیسی ترتیب دی۔ 1219 میں اس نے چند سفیر جو کہ دیگر ملکوں میں بھیجے گئے تھے وہ بھی قتل ہو گئے۔ اس واقعے نے چنگیز خان کو مزید تسخیر عالم پر حاوی کروا دیا اور وہ دنیا کو فتح کرنے کے ارادے سے نکل پڑا۔ اس نے بخارا اور مرو کے علاقوں کو خوب لوٹا۔ بخارا اور مرو کے علاقوں میں خونریزی کے بعد چنگیز خان کا رخ جنوب مشرق اور یورپی ممالک کی طرف ہو گیا، حتیٰ کہ اس کے فوجیوں نے جنوبی روس اور شمالی ہند تک رسائی حاصل کر لی اور لشکر کشی کر کے ان سب پر قبضہ کر لیا۔ اور منگول سلطنت کا سکہ قائم کرنے کے لیے اس نے بے پناہ خونریزی کی، جس کی وجہ سے آج تک اسے ظالم اور جابر حکمران کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ 13ویں صدی میں اس نے واقعی ثابت کر دیا تھا کہ منگول عالمی دنیا کی مضبوط ترین فوج ہیں۔ فوج کی تنظیم، ٹریننگ، اسلحہ، ہتھیار اور کمانڈنگ چنگیز خان کے جابرانہ اصولوں کی مظہر تھی۔ دوستوں، وسط ایشیا اور مشرق میں بھی اس کی لشکر نے کئی علاقے زیر کر لیے، جس میں قازقستان اور کرغستان شامل ہے۔ 1219 میں اس نے شمالی چین اور افغان بارڈر کے کئی علاقے فتح کیے، ان پر انتہائی جابرانہ حکومت کی۔ اسی سال خوارزم شاہ کی بھی سلطنت پر قبضہ کر لیا اور ایران میں بھی اپنا روب داب خاصا مضبوط کر لیا۔ اپنی حکومت کے آخر ادوار میں چنگیز خان نے موزوں علاقوں میں تجارت کو عروج پر پہنچا دیا اور اپنی سلطنت کو معاشی استحکام بخشا اور اقوام عالم میں ہر طرح سے دسترس حاصل کر لی۔ دیگر سفاک، ظالم اور جابر حکمرانوں کی طرح چنگیز خان بھی لوگوں کے دلوں میں گر نہ کر سکا۔ مجموعی طور پر اس نے بہت سفاکی کا مظاہرہ کرتے ہوئے بے شمار معصوم لوگوں کو موت کے گھاٹ اتارا، خصوصاً ایران، عراق، افغانستان کے قریبی علاقوں، ہزارہ اور کئی دیگر ملکوں میں اپنی حکومت اور سلطنت کے لالچ میں جانی اور مالی نقصان کیا۔ آخر میں چنگیز خان چین پر تیسرے حملے کے دوران انتقال کر گیا۔ دوستوں، یہ حقیقت ہے کہ اس کی ذہانت اور طاقت میں اس وقت اس کا کوئی ثانی نہیں تھا، لیکن تاریخ میں خونریزی اور بدامنی کا ایک سیاہ اور وسیع باب چھوڑ گیا۔ دوستوں، امید کرتا ہوں کہ آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی، تو اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے میرے یوٹیوب چینل محمد وقار شگوی سبسکرائب کریں تاکہ اس طرح کی مزید ویڈیو آپ تک پہنچ سکیں۔